السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، آج تقریباً پوری دنیا میں جو حالات ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ بہت تکلیف دہ حالات ہیں، بہت تکلیف دہ حالات ہیں۔ کہ اتنا کہ تعداد ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ کھانا پانی سب بند، علاج معالجے کی سہولیات بھی ختم۔ آپریشن کے لیے بے ہوش کر کے کیا جاتا ہے آپریشن، اس کی دوائیں بھی ختم، بغیر بے ہوش کیے کہ ہوش کی حالت میں آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی دردناک حالات ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم دعا کریں دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ اللہ اس آزمائش کو ختم فرمائے، تکلیف کو دور فرمائے۔ ساتھ ہی ایک بات یہ ہے، یہ حالات جو آج امت پر آ رہے ہیں، یہ آج سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر یہ حالات آئے تھے، انبیاء علیہ السلام پر یہ حالات آئے تھے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حال آیا تھا۔ تو وہاں عورتوں پر بھی احوال آئے تھے جیسے آج عورتوں پر آ رہے حالات۔ وہاں بھی کھانا اور پانی بند کر دیا گیا تھا، بائیکاٹ کیا گیا تھا، سب ایک ہو چکے تھے، صحابہ کو الگ کر دیا گیا تھا، ہوا تھا۔ حالات وہاں اس وقت بھی ایسے آئے تھے، آج بھی حالات ایسے آ رہے ہیں، حالات ملے جلے ہیں، لیکن ان حالات میں جو رد عمل تھا اس وقت صحابہ کرام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، ان حالات میں وہ طرز عمل آج کے حالات میں ہمارا نہیں ہے۔ ہم کو وہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو طرز عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اختیار کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا تھا، اور انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ حالات گمبھیر ہیں، بہت خوفناک اور دردناک حالات ہیں۔ صحیح طرز عمل وہ اختیار کرو جو انہوں نے اختیار کیا تھا، اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کام ہم کریں، سب کریں۔ ان حالات میں
وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچاتے رہے. اپنے اخلاق اور اعمال اچھے تھے، بہت بہت اچھے تھے. اخلاق اور اعمال میں کوئی گراوٹ نہیں آئی تھی، وہاں پر کوئی گراوٹ نہیں آئی تھی. اخلاق حسنہ کے پیکر تھے. تلواریں سونت کر جو آئے تھے ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق تھے آپ کے. جو گالیاں دے رہے تھے ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق تھے آپ کے. یہ ہم سب کو معلوم ہے. اور پھر یہ تو مخلوق کے ساتھ تھا معاملہ، لیکن اللہ کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا وہ عبادت کا تھا، دعاؤں کا تھا، رونے کا تھا. مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے تھے، مخلوق کو دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، جہنم کی آگ سے ڈرا رہے تھے، جنت اور ایمان و اسلام کی طرف بلا رہے تھے. لیکن اللہ اپنے خالق کے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا صحابہ کا انبیاء علیہ السلام کا، وہ یہ کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، اللہ سے اپنی مصیبتوں کا اظہار کرتے تھے، اپنی تکلیفوں کا اظہار کرتے تھے. بہت روتے تھے، بہت بلکتے تھے، اپنا درد اپنی تکلیف اللہ کے حضور پیش کرتے تھے. یہ طرز عمل تھا صحابہ کا. مخلوق کے ساتھ ویسا، خالق کے ساتھ ایسا تھے. آج ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. حالات یکساں ہی ہیں، حالات یکساں ہیں. اس وقت کے حالات پہ آج حالات آ رہے ہیں، لیکن ان حالات تو ان کا عمل اور ان حالات میں ہمارے عمل میں فرق آ گیا. طرز عمل بدل دو، زندگی کے دھارے کو بدل دو. مخلوق کے ساتھ ویسے پیش آؤ جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ پیش آئے تھے، اور خالق کے سامنے ویسے رہو جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام صحابہ رہے. ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ انکوائری کے لیے بھیجایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں کی فوجوں میں جا کے دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں لوگ، ایک شکست نہیں کھا رہے لوگ، کیا قصہ کیا ہے. رپورٹ آ کر جو انہوں نے دیا، پھر ان کا جملہ تھا، تو کتاب وہ محفوظ ہے. انہوں نے رپورٹ آ کر یہ دی تھی اپنے لوگوں کو، یہ ان کو دیکھیں ہم فوجیوں کو دی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے ایمان لانے والوں کو دیکھا تو ان کی کیفیت یہ ہے، ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، رات کے اندھیریوں میں راہب بن جاتے ہیں. وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، عزاریہ کرتے ہیں. رات میں وہ مسلحوں کے پشت پر رہتے ہیں، اور دن کے اجالوں میں گھوڑوں کے پشت پر رہ کر وہ لڑ رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں. ان کی راتیں ایسی گزرتی تھی، دن ایسا گزرتا تھا. مشکل حالات، چو طرف سے گرے ہوئے ہیں، چو طرف سے گرے ہوئے. صحابہ پر حال آیا، چو طرف سے گرے. اور مجید نے اس کی منظر کشی کی ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْقُلُوبُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی صحابہ کی، پریشان ہو رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے. پورے اتبار کی حملہ ہو رہا تھا، سب طرف سے، چو طرف سے حملہ ہو رہا تھا. مسلمان نہتے تھے. اس کو قرآن مجید نے سورہ احزاب میں اس کو بیان کیا، سب مل کر حملہ کر رہے تھے مسلمان. آیا تھا تو اس وقت صحابہ کی کیفیت ضروری پریشان ہو رہے تھے، کیا کریں، چو طرف سے گر گئے. اللہ نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مسلمان ایمان والوں کا آزمایا گیا.
وزلزلوا زلزالا شدیدا، بہت سخت طریقے سے جھٹکا دیے گئے، جی ہلا دیے گئے سب ایمان والے. ہوا ہے کیا کریں، ہوا وہ ہوا آج آ رہے امت پر. مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں دوستو کہ پہلے جیسا صحابہ نے کیا ویسا ہم کریں، وہ طرز عمل اختیار کرو، بات ختم. تاریخ کا رخ موڑنے میں اور حالات کے بدلنے میں اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو دوستوں بزرگوں، اپنے اعمال کی جانچ کرو، اپنے اخلاق کی جانچ کرو، اپنے طرز عمل میں تبدیلی لاؤ. جو کر سکتے ہم کریں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی، کرو نا. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. دعائیں کر سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے، کر لو نا. یہ سوشل میڈیا پہ تبصرے، میٹنگوں میں تبصرے، یہ تو ہم کر لیتے ہیں یارو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. جس میں فائدہ ہے، جو سیرت ہمیں بتاتی وہ ہم نہیں کرتے. جس میں فائدہ ہے وہ کرو نا. اور ایک بات میرے دوستوں بزرگوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا، صحابہ کے ساتھ بھی پیش آیا حوالے سے، اور اس سے پہلے بھی پیش آیا، اور اس کے بعد میں بھی حالات ایسے پیش آئے ہیں، تاریخ اسلام میں پیش آئے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں پیش آئی کیا صورتحال تھی؟ اللہ نے اجازت دیتے فرمایا قرآن مجید میں 17 پارے میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دی جاتی ہے کہ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا بغیر کسی حق پہ، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور دنیا کی نگاہ میں تھا کہ وہ اللہ کو ایک کہتے تھے، وہ اللہ سے ان کی نسبت ہی قصور تھا ان کی طرف. اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے، قدرت ہے. اللہ نے نکال دیے گئے تھے صحابہ اپنے گھروں سے، نہیں رہنا یہاں پر. جیسے آج غزہ میں پیش آ رہا ہے ویسا پیش آیا تھا، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پیش آیا تھا. حبشہ چلے گئے تھے مسلمان، شب ابی طالب میں بیکاٹ کر دیا گیا تھا نا، مسلمانوں کو محصور کر کے ہوا تھا نا واقعہ ہی. اچھا، اس سے پہلے بھی اب انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھو، قرآن مجید پڑھو تو پتہ چلے گا. فرعون، وقت کا فرعون بھی پریشان کر رہا تھا، چین لینے دے رہا نہیں رہا تھا. یہی مصر کے پاس فرعون مصر، ابھی مصر کے بازو میں ہو رہا نا یہ. اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي أَنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور مجید کہتے ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دیکھو اپنے میرے ان بندوں کو لے کے نکلو، تو جب حالات زمین کے صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہے، نکلو یہاں سے، ہجرت کرنا، نکل جاؤ. کہنے والے نے بڑی اچھی بات کی، آج بھی بم کے دھماکوں سے لرزتی ہے زمین، زندگی راہ میں سہمی ہوئی دور بیٹھی ہے کہیں. بالکل سہمے ہوئے، بڑے بھی سہمے ہوئے، چھوٹے بھی سہمے، مرد عورت سہمے، معصوم بچے سہمے ہوئے. اللہ اپنا فضل فرمائے، مدد فرمائے، ان کی کرب و تکلیف کو ختم فرمائے.
اور ہم سب کو حساس دل نصیب فرمائے کہ کم از کم دعا تو کریں ہم لوگ. لے کے نکلے موسیٰ علیہ السلام، سامنے دریا، ادھر سے وہ لوگ بھی تیاری کر کے پھر کہاں ہے؟ ارے گھروں سے نکل گئے تو بھی چین نہیں بھائی، ملک چھوڑ کے نکل گئے بھائی، ستا رہے بہت پریشان کر رہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے نکل گئے. چلو جان دو، چلو اللہ کا حکم، چلو نکل گئے. تو بھی پیچھا کرے تو بھی چین نہیں ہے. ارے بھائی چلے گئے جان دو، نہیں. فرعون پورا لشکر لے کے نکلا، لشکر لے کے نکلا. سامنے دریا، پیچھے وہ لوگ آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پریشان ہو گئے. قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، کیا کرنا؟ پھنس گئے، سامنے بھی موت پیچھے بھی موت. حالات آئے میرے دوستو، حالات آئے ہیں، کیا کرنا؟ گھر چھوڑ کے نکلے تو بھی چین نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا اس وقت میں؟ نکلا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ بتا دے گا. نبی کی آواز تھی، بندے حقیقی کی آواز تھی. نہیں، حالات بالکل گمبھیر ہے، سامنے بھی موت نظر آ رہی، پیچھے سے موت نظر آ رہی. اب کیا کریں؟ تب اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہرگز نہیں ہوگا ایسا. یہ ہے نبی کا ایمان اور نبی کے یقین. موت میں سے زندگی نکال جب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کیا. ادھر یہ کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے. جس کے ساتھ رب ہو میرے دوستو، اس کو کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا. اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے، یہ قسم ٹوٹ نہیں سکتی. اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کہا تھا نا، جو وہ بھی نکلے تھے، غار سور میں پناہ لیے تھے نا، صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ گئے، غار پر آ گئے. اگر خالی نیچے دیکھ لیں تو دکھ رہے وہ لوگ، مگر خدا نہیں چاہ رہا تھا، نہیں دکھ رہا. صدیق اکبر کی زبان سے کیا ہوگا تو آ گئے لوگ. اللہ کے رسول کی زبان سے کیا؟ لا تحزن، غم مت کرو جی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ خدا ہو، بن گیا اس کا مسئلہ، حل ہو گیا اس کا مسئلہ. دنیا بھی حل ہو گئی، اس کی آخرت بھی حل ہو گئی. اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا بھی سیکھو، اللہ کو منا لو میرے دوست. ادھر یہ لوگ کہہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. مارو جی، سمندر پہ لاٹھی مارو. تم وہ لاٹھی ہے نا، مارو لاٹھی مارو. بہت کام کی لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام، بہت کام دی لاٹھی ہو، اللہ کے حکم سے جگہ جگہ کام آئی. مارے، راستے نکل گئے، بڑے بڑے راستے، سمندر میں راستے بن گئے. چلو راستہ تیار ہے، نکل جاؤ. بن گیا، سمندر میں کا راستہ بن گیا صاحب، ان کی مرضی. راستے بند ہے تو راستے کھولنے والے اللہ ہی ہے. کھلے ہوئے راستوں کو بند کرنا انہی کے ہاتھوں میں، اور بند راستوں کو کھولنا انہی کے ہاتھوں میں ہے. سب ان کے ہاتھوں میں ہے. کھل گئے، نکل گئے، وہ پار ہو گئے، یہ بھی آ گیا. آ گیا وہ بھی. انہوں نے بولا راستے صاف ہو گیا نا، جانے کا پکڑنے کا راستہ صاف ہے. مگر راستہ صاف ہے، وہ حکم پانی کو ان کے لیے تھا، ان کے لیے نہیں تھا. ان کے لیے دوسرا حکم آیا، پانی ویسے دریا وہی ہے. حکم دھونے کے لیے خدا کا الگ ہے. ان کو راستہ دیوبل کے حکم تھا. آگے اللہ نے فرمایا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا أُمَّهَا مُوسَىٰ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اس کے پیچھے جتنے آئے نا فرعون، اس کا لشکر پوروں کو ڈبا دیا، ختم. وہی پانی، وہی پانی.
اسی وقت وہ ان کے ہاتھ میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر نشانی ہے لوگوں کے لیے کہ سمجھو، زندگی سے موت نکالے، موت سے زندگی نکالے، بند راستوں کو کھول دے، کھلے ہوئے راستوں کو بند کر دے. اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کہیں پیشانی مت ٹکاؤ، کہیں ہاتھ پھیلاؤ مت. اگر ایمان والے ہو مت پھیلاؤ. ہاں، رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنا دکھڑا وہاں سناؤ. آپ دل کی آواز سننے والا وہ ہے. آنکھوں کی آنسو اچھے لگتے ہیں اس کو، تضرع اور آہذاری اچھی لگتی ہے اللہ کو. آپ ان کو سناؤ اپنا دکھڑا، اپنا درد، اپنی مصیبت سناؤ. امت کا درد، امت کی کرا ان کو سناؤ. وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. اور میرے دوستو، اسلام کی تاریخ میں بعد میں بھی ایسے حوالہ ہے، بعد میں بھی حوالہ ہے ایسے. تاتاریوں کا قصہ معلوم ہے نا. صورتحال کیا تھی، مسلمانوں پر کیسا حملہ کر رہے تھے معلوم اس وقت میں. صورتحال ایسی بنی تھی، ایک راستہ چلتے ہوئے ایک نوجوان کو بوڑھی عورت یہ کہتی ہے تاتاریوں کی، رک جاؤ، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میں ہتھیار گھر جا کر لے آؤں گی، ہلنا نہیں یہاں سے. تو وہ ٹھہرا ہوا ہے اور وہ گئی اور جاتی ہے اور ہتھیار لا کر مسلمان کو ذبح کرتی ہے. یہ تاریخ پڑھو آپ تاتاریوں. یہ حالات آ گئے تھے، خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، سناٹا تھا، مسلمان کٹے جا رہے تھے، مٹے جا رہے تھے. لیکن اس پورے انداز کو، پوری تاریخ کو جو بدل دیا گیا، وہ کس سے بدلا گیا معلوم ہے؟ اللہ والوں کے ذریعے سے بدلا گیا. دین کی دعوت سے تاریخ، پوری خونی تاریخ کو، جی کفر و شرک کی تاریخ کو ایمان و اسلام کی تاریخ میں بدل دیا گیا. وہ حالات آئے تھے، جگہ جگہ مر رہے تھے لوگ، جگہ جگہ مر رہے تھے. بس صفاقی تھی، زمین ظلم سے بھر چکی تھی صاحب، کوئی پکڑنے والا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہی فرعون نے، پہلے سے فرعون چلے ہیں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی فرعون چلے ہیں، اسلام کے بعد بھی اس وقت کے فرعون سے پہلے بھی فرعون چلی. یہ زمین جو رنگین ہو رہی ہے یہ نیا نہیں ہے، پہلے بھی تھا، لیکن صورتحال الگ تھی. میں بتا رہا ہوں، ہم کو وہ کام کر رہا ہے. کیا ہوا؟ رخ بدلا، خون ریزی کا رخ بدلا، دھارا بدل گیا. اللہ والوں کی محنتوں، دعاؤں اور دعوت و تبلیغ سے اس وقت انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا. بادشاہ جا رہا تھا، سپاہی جا رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا. رک کر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اچھے ہو گے، یہ کتا اچھا ہے. یہ حالت ہو گئی تھی مسلمان. تم بتاؤ یہ میرے ساتھ جو کتا ہے یہ اچھا ہے کہ تم اچھے ہو؟ تو کیا کہا تھا معلوم؟ اس وقت ان کی دل کی حالت دیکھو کیا تھی. انہوں نے کہا تھا یہ تو موت بتائے گی، اگر میرا ایمان کی حالت میں موت ہو جائے تو پھر میں بہتر ہوں. اگر میں بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، بغیر کلمے کے چلے گیا، تو مجھ سے تو یہ کتا اچھا ہے. اس وقت بھی ان کے پاس ایمان و اسلام، کلمے کی اہمیت تھی. اس خون ریز حالت اپنے ایمان کو بچا رہے تھے. تعجب میں پڑ گیا کہ کیا بول دیا ہے. بعد میں بلایا مجھے، کیا مطلب، کیا بولے تمہیں؟ بولے بات یہ ہے اگر ہم دنیا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جائیں تو بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے، جنت ہے ہمارے لیے. اگر نہیں، بے ایمانی کے بغیر کلمے کے جائیں تو ہم سے تو کتا اچھا ہے. اس لیے کتے کو جہنم میں جانا نہیں ہے، کتے کو عذاب نہیں ہے، اس کے لیے ایمان و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے. تب کوک اٹھی، طلب پیدا ہوئے کہ ایمان کیا ہے جانے، جس پر لوگ اتنا پریشان ہیں. پھر رخ بدلا. پھر ایک اللہ کے بندے نے رات کے اندھیری میں جا کر، جن کے خیموں کے قریب میں جب اس کو اندر بھجایا نہیں جا رہا تھا، دور ٹھہر کر اللہ اکبر الاذان کہی. اذان کی آواز سنی تو کیا ایک نئی آواز آ رہی، بلایا کلیم اذان.
جی جاذبیت تھی ان اذانوں میں، ان کلموں میں اذان جاذبیت تھی، کشش تھی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ نماز ہے، یہ اذان ہے. پورا رخ موڑ دیا گیا صاحب تاریخ کا، خون ریز تاریخ کو بدل دیا گیا. جس کو اقبال نے کہا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. صنم خانے سے لوگ کعبے کی طرف آ گئے تھے، کفر و شرک سے لوگ کلمے کی طرف آ گئے تھے. خون ریز تاریخ اندر ہی بدل گیا تھا. ملا میرے دوستوں اپنے طرز عمل کو بدلیں اور رات میں آہوزاری کریں، آنسو بہائیں. اللہ اس دردناک کیفیت کو ختم فرما اپنے فضل و کرم سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ خیر. بیان سننے کے لیے اسے جتنا ہو سکے شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں.